صورت آل عمران پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ آج صورت آل عمران ہماری نماز میں ختم ہو جائے گی اور چند اجزاء جو ہیں، چند رکوع ہم صورت نساء کے بھی انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ ایک 10-12-15 منٹ کی مجلس میں پوری صورت آل عمران پہ بات کرنا ظاہر ہے تو بالکل ہی ایک عجیب و غریب بات، لیکن ہماری یہ مختصر مجلسیں ہوتی ہیں تو چند ٹچ ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اجزاء جن کو آپ پڑھتے ہیں، اور دیکھیے یہ موقع ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اللہ کی یہ کتاب اس مہینے میں تو کھل جائے، اس مہینے میں تو اس کے اندر ڈوبنے کی کوشش کر لی جائے، دن کا کچھ حصہ اس کتاب کے ساتھ صرف کر لیا جائے۔ تو جب آپ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کچھ ایسے ٹچ دے دیں کہ جب آپ خود پڑھیں تو آپ چیزوں کو ریلیٹ کرتے چلے جائیں، یا راتوں کے اندر آپ یہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ ایک تعلق جو ہے وہ بناتے چلے جائیں۔ آپ کو معلوم ہے سورت آل عمران جو ہے سورت البقرہ کے ساتھ جوڑا ہے، اور ان کا اکثر و بیشتر ذکر احادیث وغیرہ کے اندر اکٹھا ہوتا ہے۔ ان کو زہراوین، دو روشن چیزیں جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ سورت البقرہ جہاں یہود کو کے مقابلے پر اس امت کی برگزیدگی آپ کو پتہ ہے ہماری پہلی خاطرہ کا موضوع تھا یہ جو سنت اصطفیٰ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ چن لینا، تو اس امت کو برگزیدہ کیا جانا یہود کے مقابلے پر یہ سورۃ البقرہ کے اندر ہمیں بہت تفصیل کے ساتھ ملتا ہے، اور ایک ایک مقام پر آپ اللہ کا شکر اور اس کے احسان کا اعتراف کرتے ہیں اگر آپ سورۃ البقرہ غور سے پڑھیں، اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں لیکن اس امت کے طور پر آپ ہیں کیا، مطلب آپ کو اندازہ ہوتا ہے اپنی حقیقت کا۔ تو سورۃ البقرہ جہاں یہود کے مقابلے پر اس امت کی برگزیدگی دکھاتی ہے، سورۃ آل عمران نصارہ کے مقابلے پر جو کہ ایک دوسری امت ہے، آسمانی ہدایت کی دعوے دار اور ابراہیم کی ٹھیکیدار، تو اس امت کو نصارہ کی امت کو فارغ کیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے پر امت اسلام کی برگزیدگی جو ہے وہ ثابت کی جاتی ہے۔ اور پھر ظاہر ہے جیسے سورۃ البقرہ میں ہم نے دیکھا تھا پہلا سپارہ ختم ہونے کے ساتھ یا 1-2 رکوع کے بعد پھر وہ تمام موضوع ختم ہو تو سیدھا خطاب پھر جو ہے اس امت سے ہو جاتا ہے۔ جب اس کو ایک منصب دے دیا تو پھر باقی کا خطاب خود اسی کو ہدایات دینے اور اس کی تہذیب کرنے، اس کا تزکیہ کرنے، اور اس کو صاف ستھرا اجلا نکھرا اور اس خلافت کے لائق اور اس ہدایت کے شایان شان بنانا کہ جو ایک اتنی بڑی امت کو فارغ کر دیتے۔ تو جیسے سورۃ البقرہ میں ہم نے دیکھا کہ ایک سوا سپارے کے بعد سارا روئے خطاب اس امت کے ساتھ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ تیسرا سپارہ ختم ہونے کے ساتھ ہی تقریباً تھوڑا سا آگے چل کر تو پھر باقی ساری کی ساری صورت جو ہے وہ اس امت سے پھر جو ہے وہ خطاب شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا آغاز جو ہے سورت آل عمران کا وہ ہدایت آسمانی کتاب کا اترنا، اور ایک اللہ تعالیٰ کی یہ سنت کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کتابیں اتارتا رہا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو اس کا آغاز جو ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے زبردست، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ کو یہ بھی ذکر کرتے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران دونوں میں اس اللہ کا اسم اعظم موجود ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بلکہ بعض حدیث میں بھی ہے کہ سورۃ طٰہٰ کے اندر بھی 3 صورتیں ہیں جس کے اندر اللہ کا اسم اعظم موجود ہے۔ تو جن لوگوں نے پھر وہ اس کا تتبع کیا تو دیکھا کہ کون کون سی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے تعارف میں، تو ایک تو لا الہ الا اللہ ہے، اور دوسرا الحی القیوم کا جو لفظ آتا ہے، تو یہ سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے، آل عمران میں بھی آتا ہے، اور سورۃ طٰہٰ میں بھی آتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا حی و قیوم ہونا، کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے سورۃ آل عمران میں بہت زبردست، لیکن توحید کا بیان مختلف صورتوں میں مختلف ریفرنسز سے ہوتا ہے۔ اس صورت کے اندر توحید کا بیان جو ہے وہ عیسیٰ کی خدائی کے مقابلے پر ہے۔ عیسیٰ کو اس امت نے جو خدائی کے منصب پر بٹھایا ہوا ہے تو اس کا ابطال ہے، اور اس جہت سے اللہ تعالیٰ کی طرف تو الحی القیوم یہاں اس جہت سے آتا ہے کہ بھئی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا ہوتا کیا ہے۔ جب تم نے یہ سوچا نا کہ گوشت پوش کے ایک انسان کو جو ایک ماں کے رحم میں کسی وقت جو ہے پل رہا تھا، اس کو جب تم نے کہا کہ خدا، تمہیں پتہ نہیں اصل میں خدا ہوتا کیا ہے۔ خدا ہوتا ہے الحی القیوم، زمین آسمان کو جو تھامنے والی ہستی ہے اس کا نام ہے خدا۔ تو اچھا، کتاب آسمانی کے ساتھ ڈیل کرنے کے حوالے سے بھی یہاں پر ایک زبردست بات ہوئی کہ اس کے اندر محکمات بھی ہوتے ہیں اور متشابہات بھی ہوتے ہیں۔ جو تو ہوتے ہیں ہدایت یافتہ وہ تو محکمات سے چمٹ جاتے ہیں، اور متشابہات کو اس کی حقیقت کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹاتے ہیں، لیکن جو ان کو متشابہات بھی بہرحال کیونکہ کتاب کا حصہ ہے اور پوری ہی کتاب ان کی ہدایت کے لیے آئی ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ متشابہات میں کوئی چیز ہے ہی نہیں جو ان کی ہدایت کے لیے، اللہ ہی جانے اس کا کیا مطلب ہے، یعنی اس حوالے سے ایسا بھی نہیں ہے۔ تو متشابہات کے بھی وہ جوانب، وہ ایسپیکٹس جو کہ انسان کی ہدایت کے لیے ہیں، تو ان کو وہ محکمات کی طرف لوٹاتے ہیں اور اسی کی روشنی میں سمجھتے ہیں، اور ہر دم ان کو یہ رہتا ہے کہ خدایا اس کتاب کو ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق ملے، خدایا ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، جبکہ تو نے ایک بار ہمیں ہدایت دے ڈالی۔ تو دلوں کا ٹیڑھ جو ہے کتاب کے ہوتے ہوئے جو ہے نا وہ کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ ہمیں موقع نہیں ہے ہمارے پاس لمبا، وہ رسول اللہ کی حدیث ہے نا جس میں ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول کیسے فتنے آ جائیں گے، ایسے ایسے آپ فرما رہے ہیں اس امت پر آ جائیں گے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن انشاءاللہ پڑھا کر جائیں گے، ہمارے بچے اپنے بچوں کو قرآن پڑھا کر جائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا او اللہ کے بندے، میں تجھے اس مدینے کے بڑے سمجھداروں میں سے ایک بندہ سمجھتا تھا، یہ تو تورات اور انجیل یہودیوں کے اور عیسائیوں کے پاس پڑھی ہوئی نہیں ہے، کیا ملتا ہے ان کو اس سے، کیا نکلتا ہے؟ تو یہ مطلب ہے کہ تو دراصل کتاب ہدایت سے واقعتاً ہدایت لینا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد کافروں کو ایک چیلنج کیا گیا اس آیت کے اندر کہ تمہارا ساری قوت، تمہاری ساری پلاننگ، منصوبہ بندی کاٹ کباڑ ہے اور یہ ہم کر کے دکھائیں گے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ کھلا ایک چیلنج ہے جس کو چند سالوں کے اندر پوری انسانیت نے روپذیر ہوتے ہوئے دیکھا۔ ساتھ میں دنیا کی ایک حقیقت بھی بتائی گئی ہے کہ یہ مال دولت جائیداد روپے پیسے اعلیٰ سے اعلیٰ سواریاں اونچے اونچے مکانات یہ تجارت یہ سارا کچھ جو ہے اس کے لیے دنیا مرتی ہے۔ البتہ انبیاء نے ان کو ایک اعلیٰ زندگی کا تصور دیا ہے، تو آخرت جو ہے بنیادی طور پر موضوع ہے انبیاء کی اس ہدایت کا۔ اس کے بعد پھر اسلام کا ایک بیان ہوتا ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا اور ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ بتایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں دین اس تسلسل کے ساتھ چلا آتا ہے وہ تو ہے صرف اور صرف اسلام، اس کے اندر یہودیت عیسائیت اور خاص رنگ اور خاص کلر اور خاص شیڈ جو ہیں وہ بالکل نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک آفاقیت ہے، ایک توحید ہے، ایک آخرت ہے، انسان کا خدا کا مطیع اور فرما بردار ہونے کے جو موٹے موٹے مضامین ہیں وہ اسلام ایک تاریخی دین ہے جو انبیاء کے ذریعے سے انسانیت کو دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ ایک کھلا اعلان ہے کہ اس منصب پر آج سے صرف یہی امت ہے، ان سب سے کہہ دو اس پر آتے ہو، اس امت کو جوائن کرتے ہو، اس نبی کے پیچھے کھڑے ہوتے ہو تو درست ہے۔ اور یہاں پر جو ہے نا وہ امامت کا اور ہدایت کا اس امت کی طرف منتقل ہو جانا، تو مفسرین نے یہی کہا ہے کہ قل اللہم مالک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یہ دراصل اس امت کو جو ایک شان ملنے والی ہے اس کی طرف ایک اشارہ ہے، اور بلا شبہ اس امت نے پھر صدیوں تک راج کیا ہے روئے زمین کے اعلیٰ ترین مراکز کے اوپر۔ اور یہاں پر ایک کھلا اعلان بھی کر دیا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی،
یہ خدا کو ماننا او بھائی صاحب بہت اچھی بات ہے، مگر کنکریٹ سینس میں کوئی چیز نہیں ہے جی میں خدا کو مانتا ہوں، فاتبعونی، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آنا ہے، ہدایت صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل کر دستیاب ہے، باقی کہیں نہیں ہے۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا منتخب کرنا انبیاء کو، آدم کو منتخب کیا اور پھر نوح کو، اور اس کے بعد ابراہیم اور آل عمران وغیرہ کو، زکریا علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک لمبا بیان شروع ہو جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کا کہ کیسے ان کی پیدائش ہوئی، جہاں ایک طرف جو یہودیوں کا بکواس تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور آپ کی والدہ کے بارے میں، تو وہاں اس کی نفی ہے، تو وہیں پر عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت اور مخلوقیت، آپ کا مخلوق ہونا اور خدا کا معجزہ ہونا، خدا کی ایک نشانی ہونا، تو یہ بھی بہت خوبصورت انداز میں اس کی تقریر کی جاتی ہے یہاں پر۔ اور اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھنے کا جو ہے وہ ذکر وہ بھی یہاں پر ہوتا ہے۔ اور دراصل یہ وفد نجران جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، یہ عیسائی تھے، تو ان کو یہ آیات ساری پڑھ کر سنائی گئی تھی۔ پھر یہاں پر مباہلہ کا بھی ذکر آتا ہے کہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت اگر اس سے کچھ اور ہے تو جو تو تمہیں بتانی تھی بات عقل کی سمجھ کی وہ تو تمہیں بتا دی، باقی کام جو ہے اب مباہلہ کرتے ہیں، یہ نبی بھی دعا کرے گا جھوٹے کے لیے اور تم بھی کرو، آؤ جو جھوٹا ہے اس کو اللہ برباد کر دے۔ تو وفد نجران جو ہے بہت بحثیں کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن یہ مباہلے پر ان کی ہمت نہیں ہوئی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ دینا قبول کر لیا اور پھر چلے گئے۔ گو واپسی میں ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے اور تھوڑی دیر کے اندر نجران کی اکثریت اسلام قبول کر گئی تھی۔ اہل کتاب سے ایک خطاب ہے کہ اس اصل پر آ جاؤ، یا اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد، وہ توحید جو ہمارا مرکزی مضمون ہے، جو نہ یہودیت سے نشر ہو رہا ہے آج دنیا کے اندر، نہ عیسائیت سے، تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جہان کے اندر اللہ کی توحید نشر ہو رہی ہو۔ ابراہیم کا کل مضمون یہ توحید تھا، جو پھوٹ کر اس نبی اور اس کے پاس جو آئی ہوئی کتاب اور اس کے جو متبعین ہیں ان سے یہ توحید جو ہے پھوٹ کر نکل رہی ہے۔ بت توڑنے کسی نے دیکھنا ہو پچھلے 1400 سال سے کون سی امت ہے، وہ اقبال کے شکوے کے کچھ حصے بھی حقیقت ہے کہ پڑھنے سے لائق ہیں، کہ کس نے روندے ہیں سارے کے سارے بت خانے، بر اعظموں کے بر اعظموں میں شرک کو کس نے مٹایا اور خدا کی تکبیر جو ہے وہ کس نے کی ہے، ابراہیم کا دین جو ہے وہ کون ہے۔ تو یہ تو جن کو آنکھیں کھلی ہوں ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس جہان میں اس وقت اگر ابراہیم کا واقعتاً کوئی متبع ہے تو یہ نبی ہے اور اس کے پیروکار ہیں انشاءاللہ سچے جو اس کی تعلیمات پر چلتے ہیں۔ تو اہل کتاب اپنے آپ کو دھوکہ مت دو، لوگوں کو دھوکہ مت دو، اس چیز کو جو ہے وہ خلط ملط مت کرو، اللہ سے ڈرو، حق کو مت چھپاؤ اور شہادت دو اس نبی کے سچا ہونے کی اور اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں پر اہل کتاب کے کچھ ہتھ کنڈے جو ہیں ان کا بھی ذکر ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہم اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر نبوت کا ایک مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ ایک مضمون ہونا وہ بیان کیا جاتا ہے۔ پھر آخری نبی کا اس نبوت کی لڑی کو مکمل کرنے کے سے متعلق جو خصوصی کردار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا ذکر جو ہے وہ آتا ہے کہ تمام انبیاء سے یہ عہد دیا گیا تھا کہ وہ اگر آ جائے تو تم سب نے اس کے پیچھے کھڑے ہو جانا ہے اور اس پر ایمان لے کر آنا ہے اور اس کی پیروکاری اختیار کرنی ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی دین کو قبول کرنے والے اتنا زوردار انداز میں اور اتنا کیٹیگوریکلی ہر کسی کی عبادت جیسے مرضی الٹا ہو جائے خدا کی عبادت کرنے میں، اگر وہ اس نبی کے طریقے پر اور اس کی شریعت پر جو ہے اللہ کی عبادت نہیں کرنے والا، یہ جو آج کل جو ہے وہ یہ گلوبلائزیشن کے جتنے جکڑ چل رہے ہیں، یہ سورۃ آل عمران کے یہ اجزاء جہاں تیسرا پارہ مکمل ہوتا ہے، خدا کے واسطے ان مسلمان نوجوانوں کو یہ صرف یہ 2 رکوع پڑھا دو، ان کو پتہ چل جائے گا کہ جو ہے نا وہ جی پلوریلٹی کیا ہوتی ہے
اور بھی ہیں بھائی، اور ہیں، ہم کب کہتے ہیں کہ اور نہیں ہیں؟ اوروں کو بزور کلمہ پڑھوانے کا اللہ نے ہمیں ہرگز مکلف نہیں کیا ہے، لیکن اوروں کو صاف باطل پر جاننا، گمراہی پر جاننا، ان کے راستے کو جہنم کا راستہ ماننا اور جنت کا راستہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو ماننا، اتنا زوردار بیان آپ کو کہیں نہیں ملے گا جو ان سورۃ آل عمران کے ان رکوعوں کے اندر مل رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے پھر آ جاتا ہے، حتیٰ کہ شریعت تک کے اندر جو تمہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک بالکل اور شریعت آ رہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو یعقوب علیہ السلام تک کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل وغیرہ وغیرہ، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو شریعت کی تفاصیل تک کے اندر یہ نبی جو شریعت پیش کر رہا ہے وہ انشاءاللہ العزیز بلا شک و شبہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہی کا تسلسل ہے۔ یہاں یہ اہل کتاب کو فارغ کر کے اس امت کو ہدایت اور انبیاء کی جانشینی خلافت کے منصب پر فائز کرنے کے بعد وہ موضوع ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس امت سے خطاب شروع ہوتا ہے۔ یہ چوتھے پارے کا جو دوسرا رکوع ہے نہایت اہم ہے جماعت کے احکام کے متعلق، جماعت بننا اور ایک وحدت بننا اور ایک قوت بننا اور مل کر صف ہو کر خدا کی عبادت کرنا، یہ مضمون جو ہے، اور فرقے نہ بننا، ٹولے جماعتیں نہ بننا، تو یہ مضمون جو ہے بہت زبردست انداز میں یہاں پر جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ اور یہ کہ تم میں ایک ایسا گروہ اب ہونا چاہیے، قیامت تک رہنا چاہیے، جو امر بالمعروف کرے اور نہی المنکر کرے۔ انبیاء، یہ اس امت کو اہل علم نے کہا کہ اس امت کو ابدال کہا گیا ہے۔ ابدال کا مطلب ہے ریپلیس کرنے والے۔ یہ شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کو ملی ہے کہ اب انبیاء نہیں ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر مسلسل انبیاء رہے ہیں، مطلب چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے انبیاء کا ہونا، لیکن عین وہی چیز انبیاء کے بغیر ہوگی اب انشاءاللہ، کیونکہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اب پورے جہان ان کے سپرد ہے، کچھ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ آپ کانپ کر رہ جاتے ہیں جب ان آیات کو پڑھتے ہیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہیں کیا۔ وہ آپ کے خیال میں یہی جو ہے نا، یہ کمانا، یہ کھانا، یہی کاریں، یہ کوٹھیاں اس امت کے لائق ہیں، جو انبیاء کی جگہ پر اس وقت انشاءاللہ العزیز اس زمین پر اللہ کا نام لینے والے اور اللہ کی عبادت کرنے اور کروانے والے اور شرک کو مٹانے والے ہیں۔ یہاں پر اس بات کا بھی جو ہے وہ ذکر ہے کہ قیامت کے روز جو ہے کچھ کالے چہرے لے کر آئیں گے اور کچھ جو ہے سفید روشن، جس کی تفسیر ابن عباس نے کی ہے کہ سفید روشن چہرے اہل السنہ والجماعہ اسی چیز پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے پر، اور کیونکہ فرقوں کا بیان ہے یہاں پر نا، فرقوں کا ایک لمبا مضمون ہے، آپ کو پتہ ہے، وہ کبھی اس کو بیان کیا جائے، عقیدے کی کتب آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ فرقوں کا بیان کریں، اور کہا کہ تسود وجوہ، چہرے کالے ہوں گے اہل البدعۃ والفرقہ کے۔ پھر یہاں پر یہ اعلان کیا جاتا ہے اس امت کا خیر الامم ہونا، سب سے اعلیٰ اور برگزیدہ امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کا بیان ہوتا ہے۔ پھر یہ جو خیر امت ہے مذاق تو نہیں ہے، آپ کو اتنے سارے ٹائٹل اور تمغے دے دیے، جاؤ بھی موج کرو، آرام کرو۔ موج کریں گے، آرام کریں گے تو جنت میں کریں گے نا، تو یہاں تھوڑی مطلب ایسے بڑے زبردست جو ہے وہ تمغے، آپ کو ذرا دیکھیں تو صحیح، جس فوجی افسر کو تمغہ ملتا ہے اس کو پھر کرنا کیا کیا کچھ ہوتا ہے، اس کو کسی اعتماد کے لائق سمجھا گیا ہے نا، تو اس کو تو پڑ جاتا ہے کہ میں نے یہ ان تمغوں کی لاج کیسے رکھنی ہے۔ تو اتنے تمغے جو اس امت کو دیے گئے ہیں تو اس کی لاج رکھنے، تو یہاں پر پھر جہاد کا موضوع جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ سورت یہ غزوہ احد کا ایک لمبا بیان ہے، بلکہ غزوہ بدر کے بھی کچھ مناظر دوبارہ اس سورت کے اندر دکھائے گئے ہیں، اور ایک بہت خوبصورت بیان، ایک واعظ بھی یہاں پر کیا گیا ہے اہل ایمان کو کہ جو جنت کی طرف بھاگنے کے حوالے سے اور استغفار کرنے کے حوالے سے اور اپنے گناہوں کو بار بار یاد کرنا اور دھونا اور اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار توجہ کرنا، یہ ایک بہت خوبصورت واعظ بھی یہاں پر جو ہے یہ اس 14ویں رکوع کے اندر دیا گیا ہے۔
پھر ساتھ میں منافقین کا ایک بیان سورۃ البقرہ کے اندر بھی ہے، سورۃ آل عمران، سورۃ البقرہ کے اندر جو منافقین کا بیان ہے وہ زیادہ تر ان کی جو ساز باز تھی اور سچا نہ ہونا اس کے حوالے سے تھی۔ سورۃ آل عمران میں بھی منافقین کا ایک بہت زبردست بیان ہے، لیکن یہاں پر تقریباً کل بیان جو ہے وہ جہاد کے حوالے سے ہے۔ جہاد کے اندر منافقین کا جو کردار ہے، مطلب حقیقت یہ ہے کہ مجھے اپنے نوجوانوں پہ تھوڑا سا وہ بھی ہوتا ہے کہ جب ان کو اتنا تعجب ہوتا ہے کہ آج کے منافقین جو ہیں سب سے بڑھ کر اس شریعت کے جس حصے سے تکلیف ہے وہ جہاد ہے۔ بھائی سورۃ آل عمران پڑھ لیجئے، منافقین کی پہچان ہی یہ ہے کہ ان کو سب سے بڑھ کر جس چیز سے چڑ ہے اور تکلیف ہے اور جس چیز سے جان جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کو جہاد کا حکم ہے۔ تو جہاد کے حوالے سے منافقین کا ایک کردار ہے، اور شہداء کی خصوصی فضیلت جو ہے وہ بھی بیان ہوئی ہے، اور کہا ہے کہ ان کو ہرگز ان کے لیے مردوں کا لفظ بھی تم نے نہیں بولنا ہے، ان کو سمجھنا بھی نہیں۔ یہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، یہ سورۃ بقرہ میں ذکر ہوا تھا اس بات کا، اور ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، وہی مضمون ان کو سمجھنا تک نہیں ہے جو اللہ کے راستے میں جنہوں نے تمغہ شہادت پایا ہے کہ وہ کوئی مردہ ہیں، مطلب ان کو مردہ بل احیاء، یہ لفظ جو ہے البتہ سورۃ آل عمران میں ہے، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہ خبیث اور طیب کے اندر اللہ تعالیٰ لازماً تمیز کر کے رہے گا، اس کا بھی بیان ہے، یہ ایک موضوع یہاں پر ذکر ہوا ہے۔ صحابہ کو بہت جو ہے وہ یہاں پر شاباش بھی دی گئی ہے، جنہوں نے احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا صحیح ثبوت دیا تھا، اور جن سے کوتاہیاں ہوئی تھیں ان کو خوب سرزنش بھی ہے۔ اور یہاں پر البتہ جب آپ سورۃ آل عمران پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ یہ ایسے مطلب انہوں نے کوئی کم کیے تھے جو اتنی سرزنش ان کو پلائی جا رہی ہے، ان کو ان کی عاقبت کی فکر کروائی جا رہی ہے، وہ جو گھر بھی چھوڑ آئے تھے، ہجرتیں بھی کر آئے تھے، سارے رشتے ناتے بھی قربان کر دیے تھے، جہاد کے اندر میں ایک موقع پر ایسے ہوا تو ان کو کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے سرزنش کی۔ تو ذرا آپ پڑھیے، میں تو نماز ہی پڑھتا ہوں نا سنت کے مطابق، جنت تو مجھے نہیں ملے گی تو اور کس کو ملے گی؟ تو وہ جو ہیں وہ سنت کے مطابق نمازیں نہیں پڑھتے تھے کیا؟ وہ یہ سارے اعمال جو ہیں وہ نہیں کرتے تھے کیا؟ تو ان کو جو کیا گیا ہے، تو بھئی ذرا پھر تھوڑا سا سوچ لیجئے کہ ہم جو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، باطل کے ساتھ ذرہ بھر نہیں، کوئی کردار نہیں ہے ہمارا، اس دین کا جو اس جہان کے اندر کوئی کردار ہے، ماذ روزے نماز، یہ قربانیاں، جوتے پہنے، مسجد سے نکلے، جنت کھری، یہ ایک تصور جو ہے حاجی صاحب ایک جو ہے نا کیریکٹر ہے، حاجی صاحب جس نے جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ تو یہ سورۃ آل عمران کو پڑھیے، یہاں پر یہ ان مقامات سے گزریے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایمان جو خدا کے ہاں معتبر ہے وہ ہوتا گیا ہے۔ آخری جو اس کا جو رکوع ہے اس کے اندر ایک ایسی خوبصورت مناجات جو ہے اہل ایمان کی وہ ذکر ہوئی ہے اور ایک طریقے سے سکھائی گئی ہے۔ ہمارے پاس ظاہر وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں۔ یہ جو فضا جیسے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں نے جو ایک فضا بنا دی ہے عین جو اس کے اختتام پر، عین ویسی ہی ایک فضا سورۃ آل عمران کا آخری رکوع بھی بنا دیتا ہے، اور اس کے اندر بھی پھر جو اللہ تعالیٰ مناجاتیں کرنے والوں کو پذیرائی بخشتا ہے، وہاں پر پھر جہاد کا ذکر کرتا ہے، مناجاتوں کا ذکر کرتا ہے ان کا، لیکن ان کو کہتا ہے جب میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہیں پذیرائی بخشی فاستجاب لهم ربهم، تو ان کی ہجرتوں کا اور ان کے جہاد ہی کا ذکر کرتا ہے کہ بخشا میں نے تمہیں تمہارے ان اعمال کے عوض ہی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔